نیکی کی ابتدا نیتوں سے ہے. نیت کا تعلق نیکی سے ہے. نیتن نیکی، کوئی بھی صالح عمل، نیک عمل اس نیت سے کیا جائے کہ میرا رب راضی ہوگا تو میرا جگ راضی ہوگا. ہمارا جسم کا دو حصہ مجموعی طور پہ فنڈامنٹلی بیسیکلی دو حصوں میں ہم تقسیم ہیں. ایک جسم جس کو ہم بیرونی حصہ کہتے ہیں میرے زندگی کا، اور دوسرا انر سرکل اندرونی حصہ جس کو ہم قلبی، دلی یا روحانی یا ایک لفظ روح کہتے ہیں، سول کہتے ہیں. جسم جب بیمار ہو جائے تو ہم دوائی ڈاکٹر کے پاس جا کر کھاتے ہیں. ڈاکٹر چند چیزوں کی پرہیز، چند چیزوں کو کہتا ہے کہ یہ استعمال نہ کریں، چند چیزوں کے لیے زور دیتا ہے کہ یہ کھائیں اور پھر دوا کھائیں. ایک پرسکرائب کرتا ہے، پرسکرپشن ایشو کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے ڈاکٹر کہ آپ اپنے جسمانی صحت کے لیے یہ فارمولا یوز کریں، دین یو ول بی ہیلدی. اسی طرح ہمارے روح بھی دوائی مانگتا ہے، خوراک مانگتا ہے. ہم اپنے روح کو خوراک نیک عمل سے، نیک نیتوں کے ساتھ، توحید پہ رہتے ہوئے، چونکہ توحید کا مطلب جس نے پیدا کیا وہی موت دے گا، جس نے پیدا کیا وہی ہماری ضرورتوں کو پوری کرے گا، جس نے پیدا کیا اسی نے ہمیں توفیق دیا اور دے گا کہ ہم محنت کریں، رزق حلال کمائیں، محنت کریں، جسم کو مضبوط کریں، محنت کریں، روح کو مضبوط کریں، اور رب کی رضا کے خاطر رب کے بندوں سے، اللہ کے بندوں سے، جس کو عبداللہ کہتے ہیں، ہم اچھا سلوک کریں. تو ہم پر دو صحت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ایک میری اپنے ذات کی بیرونی پارٹ جس کو جسم کہتے ہیں، اپنے جسم کا خیال ہر آدمی رکھتا ہے. اگر نہ رکھے تو اس کے گھر والے اس کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ کو نزلہ ہے، آپ ٹھنڈے پانی سے بچیں، آپ گرم پانی نہیں استعمال کر سکتے، آپ کو فلاں الرجک ہے، آپ یہ کھانا نہیں کھا سکتے، آپ وہ کھانا نہیں کھا سکتے، آپ یہ چیز پی نہیں سکتے، آپ وہ چیز پی نہیں سکتے. ایک دوسرے کی رہنمائی جسم کے صحت کے لیے لوگ کرتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. چونکہ اگر ہم نے اپنے جسم کے خیال نہیں رکھا، اگر جسم کے صحت کا خیال نہیں رکھا، تو ہم کمیٹنگ سوسائٹی یعنی دنیا کے اعتبار سے بھی جرم کے مرتکب ہوں گے، اور اخروی اللہ کے قانون کے حساب سے بھی یہ جسم امانت ہے رب کا، مگر استعمال کرنے والے یعنی ٹیننٹ یعنی اس کے کرایہ دار ہم ہیں. اپنے جسم کا خیال رکھنا ہم پر لازم ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے روح کا بھی خیال رکھنا ہمیں پڑے گا، اور بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت بھی کریں. خصوصاً اپنے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں کہ اپنے روح کی مضبوطی کا بھی خیال رکھیں. لیکن جب ہم نصیحت کریں ایک بات کا دھیان رکھیں کہ نصیحت میں ریاکاری نہ ہو. چونکہ نیتاً ہم نصیحت اس لیے کریں کہ ہمارا دین کہتا ہے دین و نصیحہ، اسلام نصیحت کا دین ہے. خیر کے معاملے میں نصیحت کریں، برائی دیکھیں کہیں تو اس کو احسن طریقے سے ریموو کریں، برائی کہیں دیکھیں کسی میں تو اس کو آپ عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے، یعنی اگلے کو رسپیکٹ دیتے ہوئے، اگلے کو عزت دیتے ہوئے، احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ
تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ اکیلے میں جا کر خصوصاً اپنے لیے پہلے دعا کریں کہ یا اللہ میرے زبان کے گڑھے کو کھول دے، جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، میرے گڑھے کو کھول دے تاکہ میں تیری بات تیرے بندوں تک پہنچا سکوں۔ تو کوشش کریں جیسے اگلے اپنے گھر والے لوگ ہمارے جسم کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح ہمارے گھر والے لوگ، ہمارے دوست یار سجن ہمدرد ویل وشر، وہ ہمارے روح کی بھی تازگی اور صحت اور مضبوطی کے لیے فارمولہ دے۔ اور بڑا آسان فارمولہ اسلام نے دیا ہے، کیا کہ ہم نیک کام کریں، نیک نیت کے ساتھ، اجر اللہ سے چاہیں، کسی کے ساتھ بھلا کریں تو اس نیت کے ساتھ کہ یہ بھلا ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، یہ کسی انسان کی خوشنودی کے لیے نہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی رکھیے کہ اس میں انسان کی دلجوئی ہوتی ہے۔ اب میں ایک بات بتاؤں کہ بڑا اچھا طریقہ روحانی سکون کا ہے، ہم صلح رحمی کریں۔ صلح کا مطلب آپ لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کریں اس میں خوف الہی، یعنی اللہ کا خوف۔ اللہ کا خوف کا مطلب اس میں بددیانتی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، فریب نہ ہو، دھوکہ دہی کی کوئی نیت نہ ہو، وعدے شکنی کا کوئی رجحان نہ ہو، اس طرح ہم معاملہ کریں۔ جب معاملہ میرا اچھا ہوگا تو میرے کو سکون ملے گا، اور سکون کا تعلق جسم سے نہیں ہے، سکون کا تعلق روح سے ہے۔ سکون جتنا ہمارے دل، قلب، ہارٹ جتنا پیور اینڈ امپارشل ہوگا، پیور نیٹ اینڈ کلین، کرسٹل نیٹ اینڈ کلین ہوگا، صاف ستھرا، جیسے جسم صاف ستھرا ہو تو ہم توانائی جسمانی طور پر محسوس کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جب روح کی پاکیزگی ہوتی ہے تو دل میرا، چونکہ دل میں میرا رب کا عطا کردہ روح ہے، وہ دل جب صاف ہوا، کسی کے لیے برے خیالات نہیں، کسی کی بیک بائٹنگ، کسی کے ساتھ فریب، کسی کا دل دکھانے والا کوئی لفظ ہم نہ ادا کریں، اور اگر ہو جائے تو ہم اس سے سوری کر لیں، چونکہ سوری کرنے والا مضبوط ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ معافی مانگنے والا پہلوان ہوتا ہے۔ تو جہاں کہیں غلطی ہو، اس وقت ہو، بعد میں ہو، فون کر کے ہو، آپ اس کے ساتھ بولیں کہ یار I'm sorry, I did mistake, I'm sorry، میں نے فلاں بات جذبات میں کہہ دی تھی، اپنی غلطی کو یاد رکھیے۔ یہ نیکی کی ایک کڑی ہے، ایک سیڑھی ہے۔ اپنی برائی کو، جو آپ نے کوئی بھی کسی کا دل دکھایا تو کوشش کریں کہ جس کا دل دکھایا اس کو یاد رکھیں۔ کیوں یاد رکھیں؟ اس لیے کہ پھر اس سے معافی مانگنے کی توفیق ہوگی۔ معافی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس کے پاؤں چھوں، اس کے پاؤں پیر پہ جا کر گر جاؤں۔ معافی کا مطلب جتنا گناہ اتنی ہی معافی، جتنی گناہ اتنی سزا ہوگی، ورنہ کسی کا دل دکھانا ہم اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ جب تک جس کا ہم نے دل دکھایا اس سے ہم ایکسکیوز نہیں کریں گے، پارڈن نہیں چاہیں گے، ہم اسے معافی کے طلبگار نہیں ہوں گے، ہم اسے سوری نہیں کریں گے، تو یاد رکھیے ہماری اپنی جو پرسنل نیک اعمال ہے، گڈ ڈیڈ ہے، عمل صالح ہے، وہ ردی کے ٹوکری میں چلے جائیں گے اور یہ دنیا بھی ٹیریبل ہو جائے گی۔ تو کسی کا دل مت دکھائیے۔ اب ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز جس کو لوگ اگنور کرتے ہیں، وہ خاندان والوں سے لوگ بات نہیں کرتے۔ دیکھیے یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، میں کہاں بیٹھا ہوں،
آپ کہاں سے سن رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہزاروں میل 7 سمندر پار پورے دنیا میں ایک دوسرے کی باتیں سیکنڈوں میں سنی جا رہی ہے. تو یہ ٹیکنالوجی کی برکت سے ہو رہی ہے. اب اگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہم اسی ٹیکنالوجی کو یوز کریں کہ بات کریں، رشتہ داروں کی خیریت معلوم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیلو ہائی کریں، ایک دوسرے کی خیریت معلوم کریں، ایک دوسرے کے دل جوئی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے خیالوں کا تبادلہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی باتیں شیئر کریں، تو اس کا بھی دل خوش ہوگا. جب دل اس کا خوش ہوگا تو آٹومیٹکلی نیچرلی یہ ریورس ہوگا کہ ہمارا دل بھی صاف ہوگا. ہم اپنے دل کو صاف رکھنا ہے تو ضروری ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اپنے رشتے کو، تعلق کو کنیکٹ کریں، کیونکہ یہ اللہ نے ہمیں یہ رشتہ دیا ہے. دیکھیے یہ جتنے بھی دنیا کے رشتے ہیں یہ کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ نے دیا ہے. جب اللہ نے رشتہ دیا ہے تو ان رشتوں کو نبھانا بھی ہمارا کام ہے. ہم ان رشتوں کو اس طرح سے نبھائیں کہ آج کل واٹس ایپ کے ذریعے گفتگو فری میں کی جا سکتی ہے. ہم بات کریں، ہیلو السلام علیکم، کیسی ہیں پھوپھی، کیسی ہیں باجی، کیسی ہیں بھائی، کیسی ہیں خالہ، کیسے ہیں ماموں، کیسے ہیں چاچا، کیسے ہیں دوست. تو یہ جب ہم محبتوں کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بات کریں گے تو رشتہ داروں کے دلوں سے میں جو گرد غبار جالے آئے ہوئے ہیں، نہ بات کرنے کی وجہ سے گرد آلود ہو چکے ہیں، پولوٹیڈ ہو چکے ہیں، وہ ختم ہو جائے گا. وہ آہستہ آہستہ ہمارا دل صاف ہو جائے گا اپنے دوسرے بھائی کے لیے. ایک تو وہ مسلمان ہے، اور مسلمان اور نان مسلم کا بھی یہاں سوال نہیں ہے، سب کے ساتھ اچھے تعلقات. لیکن رشتہ دار تو یقیناً مسلمان ہے الحمدللہ. تو مسلمانوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں، بات چیت کے رشتے کو کنٹینیو کریں، بات چیت کو جاری رکھیں. جب گفتگو کو جاری رکھیں گے، ساری رکھیں گے، بات چیت رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم قربت بڑھے گی، الفت بڑھے گی، نفرت کم ہوگی، بغض کم ہوں گے. تو بات چیت کے سلسلے کو شروع کیجئے. اگر ختم ہو چکا ہے، اگر ہم بات چیت نہیں کر رہے ہیں تو بات چیت کیجئے، گفتگو کیجئے، دیکھیے، بات کے پوچھئے. ضروری نہیں، دیکھیے پیسوں سے نیکی نہیں کمائی جا سکتی. نیکی کا تعلق نیت سے ہے. ہم نیتاً ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں کہ جی ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا کزن ہے، ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے ساتھ بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا بھائی؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیے جیسے ہمارا ٹوپی گر گیا، اب اللہ نے ہمیں توفیق دیا ہے، اللہ نے ہم پر رحم کیا ہے کہ ہم ٹوپی کو اٹھا سکیں. یہ صحت کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو کوشش یہی کریں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ رہیں، ایک دوسرے سے بات چیت رکھیں، ایک دوسرے سے گفتگو رکھیں، ایک دوسرے کی کام آئیں. کام آنے کا 2 طریقہ ہے. ایک، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور اگلا غریب رشتہ دار ہے تو اپنے رشتہ دار کی مدد کیجیے. اور اگر پیسے نہیں ہیں تو بھی آپ نیکی کما سکتے ہیں. کیسے نیکی کمائیں گے؟ اس کی خیریت دریافت کر کے. ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی شخص بیمار ہوتا ہے. جب انسان پیدا ہوا ہے تو وہ مرے گا. جب انسان پیدا ہوا ہے، جی رہا ہے، تو بیماری، دکھ، سکھ جیون کے ساتھ ہیں. دکھ سکھ زندگی کے ساتھ ہے. تو جہاں دکھ آئے وہاں سکھ بھی آئے گا. اور دکھ 2 قسم کے، ایک روحانی دکھ، ایک جسمانی دکھ. روحانی دکھ کا علاج لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے گفتگو کریں، لوگوں کے ساتھ مسکرا کر کے بات کریں.
لوگ مسکراہٹوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رویہ رکھیں. اچھے خیالات، اچھے رویے، اچھی نیت کی عکاسی ہوتی ہے. اب مگر یہ میں بات اعمال ایکشن کی بات کر رہا ہوں کہ اب کیا کریں. اپنوں کے ساتھ جب ایسے بات کریں گے تو اپنے آپ کی بات سنیں گے. اب ایک فوراً نہیں ہوتا. اگر کسی کے ساتھ سالوں سے ہم نے گفتگو بات چیت نہیں کی ہے اور اب کر رہے ہیں تو اٹ ول ٹیک ٹائم، تھوڑا سا وقت لگے گا ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، ایک دوسرے کو سمجھنے میں، ایک دوسرے کو کے قریب آنے میں وقت لگے گا. گفتگو میں کبھی بھی شکوے شکایت کا عنصر کو مت پالیے. کبھی بھی بیک بائٹنگ، کسی کے بارے میں غلط بات نہ کہیے نہ سنیے، چونکہ پھر ہوگا یہ کہ آپ کی جو عمل صالح ہے، آپ نے جو رشتہ داروں کے ساتھ بات شروع کی ہے اس نیت سے کہ یہ صلح رحمی ہے، لیکن اس میں اگر کسی اور کے بارے میں ڈسکسنگ شروع کر دی، غیبت شروع کر دیا. اچھی باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، بری بات بھی کی جا سکتی ہے، لیکن بری بات کریں گے تو گناہ ہوگا. بری بات کریں گے تو جو آپ کی گفتگو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دے گا. بری بات کریں گے تو جو آپ دو رشتہ دار بات کر رہے ہیں اس کے اندر سے خیر عافیت ختم ہو جائے گی. تو خیر چاہیے تو برائی سے بچیے، غیبت سے بچیے، دوسروں کو پریشان کرنے سے بچیے، دوسروں کو کے دل دکھانے سے بچیے. اور اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا تو معاف کیجیے. معاف کرنے والا بڑا آدمی ہوتا ہے، انتقام لینے والا چھوٹا آدمی، گھٹیا آدمی ہوتا ہے. انتقام دو طریقے سے ہوتے ہیں. ایک اس کو جسمانی طور پہ نقصان پہنچانے کی نیت کی جائے اور موقع لگ جائے تو ہم جسمانی طور پہ بھی نقصان پہنچائیں اس کو. یہ گھٹیا لوگ کرتے ہیں. آپ گھٹیا کا کھٹیا کھڑا کر دیجئے. آپ چھوڑیے ایسے لوگوں کے ساتھ. آپ ان کو سمجھائیے یہ دنیا، زندگی مکافات عمل ہے. اگر دوسرے کا دل دکھاؤ گے تو اللہ آپ کو اس کا سزا دے گا. تو دل دکھانے سے، لوگوں کا غبن کرنے سے، لوگوں کی بے عزتی کرنے سے پرہیز کیجئے. آپ کا دل میں سکون رہے گا. اور یہ جو بیماری کی بہت ساری جو وجوہاتوں میں سے ایک وجہ، وہ لوگوں کا دل دکھانے سے ہم بیمار ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ 100%، لیکن بہت ساری وجوہات میں بیماریوں کے اسباب میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں سوشل کرائم، یعنی سماجی جرم، گناہ بے لذت. خواہ مخواہ کا لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، ایک دوسرے کے خلاف دل میں نفرتیں پال رہے ہیں. اس کا فائدہ زیرو، نقصان ولن، بہت زیادہ اس کا نقصان ہے. اپنے روح کو تازہ رکھیے. اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ کنیکٹ رہیے. اچھی خوراک کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت ڈھیر سارے پیسے ہوں. اب حلال کا پیسہ بھی اچھی خوراک کی سبب ہے. حلال کی کمائی، اپنا پیسہ، اپنی روٹی. اللہ تعالیٰ اگر آپ کے نصیب میں کسی اور کا خوراک، کسی اور کی طرف سے اگر آپ کو مدد ملنی ہے تو وہ اللہ اسباب پیدا کرے گا. آپ نہ مانگے، کیونکہ یہ مانگ چانگ کا رواج ہمارے سوسائٹی میں بے انتہا پھیل چکا ہے. اس پر بھی اللہ پہ بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم مانگ چانگ جیسے سماجی کرائم، معاشرتی کرائم میں انوالو ہو رہے ہیں. اس سے انسان کے اندر کی خودی، انسان کے اندر کی طاقت، انسان کے اندر کی کرج ختم ہو جاتی ہے. اپنے جسم کا، اپنے روح کا، اپنے دل کا، اپنے دماغ کا، اپنی زبان کا، اپنی بول کا خیال رکھیے. ہر وقت
اپنا محاسبہ کیجئے، دوسروں کا محاسبہ مت کیجئے. اپنے ارادوں کو سرچ کیجئے، دوسروں کے ارادے کو ڈیلیٹ کیجئے. اپنے اعمال پر دھیان دیجئے، صحت مند رہیں گے. دوسروں کے اعمال پر دھیان دیں گے، ہم بیمار ہو جائیں گے. ہم روحانی طور پہ بھی بیمار ہو جائیں گے اور جسمانی طور پہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور سب سے پہلے مجھ کو روحانی جرائم اور جسمانی جرائم، روحانی بیماری اور جسمانی بیماری سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین.